اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلانے والے، روگردانی کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا بتلایا گیا؟ جہنم بتلایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ انہی عبادت میں سے، عبادت کی بے شمار اقسام ہے، بے شمار قسمیں ہیں، انہی عبادت میں سے نماز بھی ایک عبادت ہے۔ نماز بھی ایک عبادت ہے، اور نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مقدس کے اندر یا اللہ اس کے رسول نے استعمال کیا ہے، وہ صلاۃ استعمال کیا ہے۔ وہ کیا استعمال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے صلاۃ استعمال کیا ہے، اللہ کے رسول نے صلاۃ استعمال کیا، اور صلاۃ کا معنی عربی زبان کے اندر دعا کرنے کے ہوتے ہیں۔ نماز کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلاۃ کے عربی زبان میں دعا کرنے کو بھی دعائے خیر۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی حنبلی عالم ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر مغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی عربی زبان میں دعائے خیر کے ہیں، دعا کرنا، کسی کے لیے بھلائی کی دعا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ معنی خود قرآن مقدس کے اندر استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اشارہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ میرے محبوب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، میرے محبوب آپ کی دعا بلا شبہ ان کے دلوں کے لیے چین و سکون ہے، سراپا تسکین ہے، موجب اطمینان ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے، کن کے لیے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنٌ لَهُمْ، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے چین و سکون کا باعث اور سراپا تسکین۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ دعا کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے اس معنی کی تائید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اخرجہ مسلم فی کتاب النکاح، مسلم شریف کی روایت ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اذا دعی احدکم، جب تم میں سے کسی کو دعوت میں بلایا جائے، فلیجب، تو دعوت کو قبول کر لے، دعوت پر لبیک کہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے دے تو اس دعوت میں جانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر آپ کو دعوت دیں یا کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو دعوت دینا یہ سنت ہے، امر مستحب ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کی دعوت پر لبیک کہنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ آپ کے حق میں واجب ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو دعوت دوں تو میرے لیے، میرے حق میں دعوت دینا کیا اچھا کام ہے، بہتر ہے۔ اگر میں نہ دعوت دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا، لیکن میں نے جس کو دعوت دیا ہے وہ میری دعوت پہ لبیک نہ کہے، میری دعوت کو قبول نہ کرے، تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا واجب و ضروری ہے۔ چاہے دعوت دینے والا امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، چاہے کسی چودھری، خان، پٹھان، بڑے آدمی کو اگر اس نے دعوت غریب نے دے دیا تو اس بڑے آدمی کے حق میں واجب اور ضروری ہے کہ اس کے گھر پہ آئے۔ اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن جو بلایا ہے اگر وہ نہ بلاتا تو گنہگار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعوت دینا یہ اچھا کام ہے، لیکن ہم نے کسی کو دعوت نہیں دیا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر جس کو ہم نے بلا لیا اگر وہ ہماری دعوت میں نہیں آتا تو اللہ کے گنہگار ہوگا۔ تاکید آگے کی گئی فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر تم روزے دار بھی ہو، روزہ رکھے ہو، پھر بھی تمہارے بھائی نے تمہیں دعوت میں بلا لیا کہ ہمارے گھر پہ آ جانا، ہمارے ولیمے میں آ جانا، ہمارے یہاں پارٹی ہے اس میں آ جانا، آپ اگر روزے دار ہو پھر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دعوت میں جائیں۔ ہمارے یہاں دعوت کا عجیب ماحول ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں جانا اور پیٹ بھر کھانا یہی دعوت کا مقصد ہے۔ ہم نے دعوت یہی سمجھا کہ دعوت کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اگر شام میں کسی کے یہاں دعوت ہو تو دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تاکہ جو ہے دعوت میں جا کے 2-4 پلیٹ کھا لے۔ دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم روزے دار ہو
بھائی نے دعوت دے دیا، دعوت میں جانا ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے توڑیں۔ اگر آپ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو تو آپ کی مرضی، آپ چاہے تو روزہ رکھیں، چاہے تو روزہ توڑ دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَلْيُصَلِّ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، جاؤ اس کے پاس بیٹھو، دعا کرو، اس کے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، اس کے لیے دعا کرو، اٹھ کر کے چلے آؤ۔ ایسا اگر آپ نے کر دیا تو گویا کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اگر تم روزہ توڑنا چاہتے ہو، اچھا ڈش ہے، لالچ آ گئی تو آپ روزہ، نفلی روزہ ہے، توڑ بھی سکتے ہیں۔ فَلْيَطْعَمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، اگر روزہ آپ نے توڑ دیا ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ فَلْيُصَلِّ، لفظ صلاۃ کا یہاں معنی کیا ہے؟ دعا کے، بلانے کے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے چند اور ایک دو حدیث آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ دعوت کے معاملے میں آج سب سے زیادہ تساہلی ہو رہی ہے۔ امیروں کے ہاں جایا جا رہا ہے، غریبوں سے اجتناب کیا جا رہا ہے، بڑے لوگوں کی دعوت میں جایا جاتا ہے، غریبوں کی دعوت میں نہیں جایا جاتا۔ یہ عجیب المیہ ہے، جبکہ دعوت کا قبول کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق قرار دیا کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل وما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعاک فاجبه، اذا لقیته فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبه، واذا استنساک فانصح له، واذا عطش فحمد اللہ فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه، واذا مات فاتبعه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پہ 6 حق۔ اذا لقیته فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرو، جب ملاقات کرو تو سلام کرو، اور سلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت زیادہ ثواب ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ آؤ میں ایک حدیث اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں جس کے اندر سلام کی اہمیت، فضیلت اور کتنا زیادہ اس کے اندر ثواب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے، ان عمران ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علی ثم جلس فقال اشر، ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء الآخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ ثم جلس فقال ثلاثون۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کی مجلس رچی ہوئی تھی، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہا وعلیکم السلام۔ وہ آدمی جا کر کے وہ صحابی بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول نے کہا 10۔ دوسرا آدمی آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا، صحابی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے کہا 20۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا، صحابی بیٹھ گئے، کہا 30۔ سائل نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ 10 20 30 کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکی ملی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکی ملی، اور جس نے مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے جھولی میں 30 نیکی اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ تو ایک سلام مکمل کرنے کی وجہ سے آدمی کو 30 نیکی ملتی ہے۔ اگر دن میں 10 مرتبہ آپ نے کسی سے سلام کر لیا تو کتنی نیکی ہو گئی۔ گھر بیٹھ کر کے ہم اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر سکتے، حسنات سے بھر سکتے، اور یہاں تک کہ جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، پہچان والے آ گئے تو سلام کر لیا، انجان آیا تو منہ پھیر لیا، جبکہ سلام یہ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والا عمل ہے، اور یہ اتنا قدیم ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے کیا سکھلایا؟ کہا جاؤ فرشتوں سے سلام کرو، جو سلام تم کرو گے وہی تمہاری امتیوں کے لیے، تمہاری ذریت کے لیے ہوگا، اور قیامت تک جو وہ جواب دیں گے وہی جواب قیامت تک تمام لوگوں کے لیے سلام کا جواب ہوگا۔
اور اسی کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ اور ایک ریزن سبب قرار دیا. دلیل آپ کے سامنے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, کہا کہ تم لوگ جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مکمل مومن نہ ہو جاؤ, تمہارا ایمان نہ مکمل ہو جائے, اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ آؤ میں تم کو ایسا طریقہ بتلا دیتا ہوں جب وہ تم اس پر عمل کرنے لگو گے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے کہا افشوا السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو رواج دو, سلام کو پھیلاؤ. سلام کی وجہ سے محبت میں اضافہ ہوگا, اور جب محبت کے اندر اضافہ ہوگا تو ایمان کمپلیٹ ہوگا, اور ایمان اگر انسان کا کمپلیٹ ہو گیا تو جنت اس کا استقبال کرے گی, جنت میسر ہوگی اس کے اندر. تو سلام کی اتنی عظیم فضیلت ہے, یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا, لیکن آج مسلمان اس سے کوس حصول ہے. اللہ کے رسول نے آخری تیسری بات کہی کہ جب وہ تمہیں دعوت میں بلائے تو قبول کرو, جب وہ نصیحت کا مطالبہ کرے تو آپ اس سے نصیحت کرو, جب اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ. اس کے بعد چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالک. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ بیمار ہو جائے تمہارا مسلمان بھائی تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو. وقت اجازت نہیں دیتا. اس تعلق سے میں معذرت کے ساتھ ایک عیادت کی فضیلت پر کہ بیمار کی جو عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں. اس معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں اگر اسی پہ انسان عمل کر لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. بیمار کی عیادت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. آئیے اس حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ ان علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کی زیارت کے لیے عیادت کے لیے جا رہے تھے. اس وقت حسن بیمار تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سویرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو میرے بھائی حسن کی عیادت کر کے آ جاتے ہیں. دونوں چل کے جاتے علی اور حضرت سویرہ. اتنے میں جب دروازے پہ حسن کے پہنچتے ہیں تو پہلے سے ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ عیادت اور زیارت میں فرق ہے. عیادت کہتے ہیں کسے؟ بیمار کو دیکھنے جانا یہ عیادت ہے, اور جو صحیح سالم تندرست توانا ہے اسے دیکھنے جانا زیارت ہے. حضرت علی نے پوچھا کہ عیادت کے لیے آئے یا زیارت کے لیے آئے؟ کہا صحابی ہوشیار عقل مند, انہوں نے کہا عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, زیارت کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں. سیدنا علی مرتضی نے کہا تب سنو جناب محمد رسول اللہ کی ایک حدیث. کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صبح میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی, مریض کی دیکھ بھال کی, ہاسپٹل گیا یا پڑوسی بیمار ہے دیکھنے چلے گیا, الا صلی علیہ 70,000 اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک دو فرشتے نہیں, وہ نوری مخلوق جو پاکیزہ مطہر مقدس ہے, گناہوں سے پاک ہے, وہ نوری مخلوق فرشتے اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے پروردگار سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ اتنی پاکیزہ مخلوق ہے کہ جن کی مغفرت کے لیے فرشتے ہاتھ اٹھا دے, کیا اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو رد کرے گا؟
70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، یہاں تک کہ کب تک دعا کرتے؟ شام تک دعا کرتے۔ اگر وہ شام میں پھر مریض کو دیکھنے چلے گیا، پھر 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے خیر کرتے، مغفرت کی دعا کرتے۔ اور ایک بونس اور اس حدیث کے اندر ذکر ہوا، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جو بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے ایک گارڈن تیار کر دیتا ہے، ایک باغیچہ تیار کر دیتا ہے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی سی جو چیزیں ہیں نا، یہی آپ کو جنت کا راستہ دکھلائیں گی۔ اس وجہ سے ضرورت، اگر ہم اخوت، بھائی چارے، اتحاد، اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سلام کو رواج دیں اور ساتھ بیماروں کی دیکھ ریکھ بھی کرنے جایا کریں۔ اب آئیے اپنے موضوع کو آگے میں بڑھاتا ہوں۔ لغوی حقائق کے بعد اب میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کب کیا؟ کون بتائے گا؟ نماز کو اللہ رب العالمین نے کب فرض کیا؟ ابھی کوئی فلم کا نام پوچھ لو، کس سن میں ریلیز ہوئی، کس دن ریلیز ہوئی، تو ہمارے نوجوان بہت آرام سے بتا دیں گے۔ نماز جو فرض ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے، ابھی 18 مہینہ باقی ہے مدینہ جانے کا۔ مدینہ ہجرت کر کے آنے سے تقریباً 18 مہینہ پہلے مکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عجیب تمہید باندھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت ام ہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے۔ جبریل امین آتے ہیں، دروازے سے نہ داخل ہو کر کے پورا چھت اٹھا کے بغل میں رکھ دیتے ہیں، پورا چھت اٹھا کر کے بغل میں رکھ دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے حتیم میں لے کے جاتے ہیں۔ حتیم میں لے کے جاتے ہیں، آپ نے کعبہ کو دیکھا، اسے دیوار گھیری ہوئی ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے تو کئی بار دیکھا، وہاں جا کر کے وہاں پہ جناب محمد رسول اللہ کو لے جایا گیا۔ ابھی نیند میں ہے، وہاں نیند سے بیدار ہوتے ہیں حتیم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، سینے سے دل نکالا جاتا ہے، سونے کی تھالی میں رکھا جاتا ہے، مقدس اور مطہر پانی زمزم سے جناب محمد رسول اللہ کے دل کو دھلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے دل کا آپریشن ہوتا ہے، پھر دل کو سینے کے اندر رکھ کر کے جبریل سل دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، مسجد اقصی گئے، وہاں پہ جا کر کے انبیاء کی امامت کرائے۔ انبیاء صف بصف کھڑے تھے، جناب محمد رسول اللہ کا قدوم ہوا، جناب محمد رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ وہیں سے جناب محمد رسول اللہ کو امام الانبیاء کا لقب ملا کہ وہ نبیوں کے امام ہے۔ وہاں پہ جناب محمد رسول اللہ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ پھر ایک سواری تیار کی گئی، تیز رفتار سواری، جبریل کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ چل کے پہلے آسمان پہ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے دروازے پہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبریل۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ تمہارے ساتھ میں یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو جناب محمد رسول اللہ نے عجیب کیفیت میں دیکھا کہ جب داہنے طرف آدم دیکھتے ہیں تو آدم مسکرانے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں آدم رونے لگتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ نے جبریل سے استفسار کیا، جبریل سے سوال کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ جبریل بتاتے ہیں کہ جب یہ داہنے طرف رخ کرتے ہیں تو اپنے جنتی بندوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی جہنمی ذریت کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پہ ملاقات یحییٰ سے ہو جاتی ہے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، ندا آتی ہے، دروازے پہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبریل ہوں۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں پہ حضرت تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے پہ
ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ موسیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب موسیٰ سے ملاقات کر کے جانے لگتے تو موسیٰ رونے لگے، پوچھا گیا کہ مت کاکا کہ موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ، یہ جو تو نبی میرے بعد جس نبی کو بھیجا ہے نا، اس کی امت میری امتیوں سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، ساتویں آسمان پر ابراہیم سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہیں پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ الجزا من جنس العمل، کعبہ بنایا تھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ بدلہ اللہ نے ساتویں آسمان پہ جو فرشتوں کا کعبہ وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، بیری کا پیڑ نظر آتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت۔ جناب محمد رسول اللہ بتاتے ہیں میں سدرہ کی طرف دیکھا تو اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں، ایک بیری تقریباً اگر کنٹل کے اعتبار سے بتاؤں تو 1 کنٹل 2 کلو کی ایک بیری، جو سدرہ کی بیر ہے، سدرہ کے بڑے بیری کا پیڑ، اور جو بیر اس کے اندر لگی تھی، ایک بیر کتنی بڑی تھی؟ کلال حجر آیا حدیث کے اندر، بخاری کے اندر، تقریباً اس کی جو پیمائش ہے تقریباً 1 کنٹل 2 کلو بنتی ہے، یعنی ایک بیری کتنی بڑی تھی؟ 1 کنٹل 2 کلو، اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھی کا کان ہوتا ہے اتنا بڑا بڑا اس کا پتا تھا، جو سدرہ جو بیر کا پیڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تحفے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دیا۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ عظمت، اتنا پاکیزہ مقدس۔ زکوٰۃ کی باری آئی